سورۃ الکافرون مکی اور 6 آیتیں، نزول میں 18 ہے اور موجودہ ترتیب میں 109 ہے۔ اور اس سورت میں 3 باتوں کا اعادہ ہے۔ ایک تو کفار اور مشرکین کا دین میں لحاظ نہ کرنا، لا اعبد ما تعبدون خوب دہرایا۔ دوسرا اپنا دین پر جم جانا، اور تیسرا کسی غلط دین اور غلط مذہب کا روادار نہ ہونا۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ فرمائے اے کافروں، کہتے کافر کو بھی کافر مت کہو، ہو سکتا ہے کبھی مسلمان ہو جائے، تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان مت کہو، ہو سکتا ہے کبھی کافر ہو جائے۔ کافر کو کافر کہو، جو کافر مسلمان ہو چکا ہے ان کو اسلام کے بعد پھر کفر کا طعنہ نہ دو، یہ مطلب ہے اس بات کا۔ اور کافر تب کہو گے جب شریعت کافر کا ہے، کسی کے خیال اختلاف اور جنگ و جدال سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے اے کافروں۔ مولانا غلام غوث سے بزاروی وقت کے بڑے بہادر عالم، اہل حق کے دیغم اور واقعی اسلام کے گرجتے ہوئے شعر، وہ ایک اسٹیج پر مولانا مودودی کی کتابوں کی غلطیاں بتاتے تھے۔ ہر غلطی بڑی افسوسناک تھی، پورا سمجھاتے تھے، اور پھر اخیر میں کہا کہ ہم تو کہتے ہیں لیکن یہ ہمارے مولانا مفتی محمود صاحب بیٹھے ہیں، یہ کافر نہیں کہتے۔ حضرت مفتی صاحب نے پھر اپنی تقریر میں کہا کہ مولانا نے جو گرفت کیا وہ بالکل صحیح ہے، اور کوئی شک نہیں کہ مولانا مودودی سے بڑی غلطیاں ہوئی، اور ہر غلطی ضلالت سے کم نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میں مفتی ہوں، جب تک کہ وجہ شرعی موجود نہ ہو میں تکفیر سے معذرت پاؤں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفتی کا مقام کتنا نازک ہے۔ کب کے بینکر دنیا میں چہ رہے تھے اور 325 بینکوں پر حاوی ہو گئے، وہ اور ان کی پوری جماعت، علم اور مدرسہ برائے نام اور اصل کام اب بینکوں کا ہو رہا ہے، لیکن فتوے کے علماء کتنے محتاط ہیں۔ ایک خاص طریقے سے خاص گھڑیوں میں ایک بڑے بزرگ کے تحت الاشراف کئی سال کے غور و خوض کے بعد اس لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اسلامی بینکاری کے نام سے جو نظام اپنایا گیا یہ غیر اسلامی ہے، اور اس نے وہ کورم پورا نہیں کیا جس کے بعد سود کے اس سلسلے کو مسلمانوں کے لیے جائز سمجھا جائے۔ اور انہوں نے جو مصطلحات نکالے اور جو کوششیں کی وہ اپنی جگہ قابل قدر اور قابل تحسین ہے، لیکن بینک کے نظام پر وہ منطبق نہیں ہوئی، اس لیے وہ اپنی جگہ سودی ہے اور یہ اپنی جگہ اسلامی بینکر ہے۔ لہذا مسلمان ان بینکوں کے ساتھ اسلامی نظام سمجھ کر برتاؤ نہ کرے، بلکہ اور جیسے سودی بینک ہیں ان میں سے یہ بھی بینک ہے۔ اور ان علماء اور بزرگوں کی سرپرستی بجائے اسلام کو فائدہ پہنچانے کے نقصان کا باعث ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اچھے لوگ، دیندار لوگ، حرام سے بچنے والے لوگ وہ آگے بڑھ گئے، اور بڑی معذرت کے ساتھ علماء نے اس فتوے کو عام کرنا چاہا، بڑے اخبارات میں نکالا تاکہ مسلمانوں کے معاملات درست ہو اور وہ غفلت کے ورطے سے بچ سکے۔ آپ فرما دیجئے اے کافرو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی بہت جلدی کافر بناتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم بناتے نہیں، ہم بتاتے ہیں۔ بنا تو ہوتا ہے اپنے عقیدے، اپنے خراب عمل سے، ہمارا کام بنانا نہیں ہے، ہم نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی،
ہمارا کام بتانا ہے، اور کیا نہ بتانا جرم ہے؟ تو پھر کسی شخص کو یہ مت کہو کہ یہ گھو ہے، آپ کہے کہ یہ سالن ہے کھاؤ۔ کیا دودھ کی جگہ کوئی مونت پینے لگے تو ہم خاموش رہیں گے؟ اور بیوی کی جگہ بہن کو ہاتھ لگانے لگے تو ہم کہیں گے کہ دونوں ایک جیسی ہے؟ اس میں علماء شکریہ کے لائق ہیں کہ وہ لوگوں کے حلال کے ذمہ دار ہیں اور ان کو حرام سے بچانے کے لیے تہیا کیے ہوئے۔ آپ فرما دیجئے، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم تو مورتیوں کو پوجتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں عبادت گزار ہو سکتا ہوں جن کی تم عبادتیں کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت گزار ہو اس خدا کے جس کا میں عبادت کر رہا ہوں۔ یہ بعض چیزیں مقرر ہے کیونکہ ضرورت تھی۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین جب تک تم نے اس سے توبہ نہیں کی، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین جو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا کل کائنات کی ہدایت کے لیے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تفاسیر میں ہے کہ مشرکین نے درخواست کی تھی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کا پوجا کریں، اگلے سال ہم آپ کے خدا کا پوجا کریں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی سیاست ہے۔ سیاسی لوگ کہتے ہیں نا، ایک سیاسی لیڈر بڑی داڑھی ہے، سر پہ بڑے ٹوپ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے کوئی عالم دین ہے۔ وہ مدرسوں میں جا کے کہتا ہے مسلکوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ بھائی آپ کا مسلک وہ غلط ہے، اس کی قربانی سے آپ کی نجات ہوگی، ہمارا مسلک تو عین دین ہے، ہم کیوں قربانی دیں گے؟ اور ایک امریکہ کی ایک ایجنسی ہے، مدرسہ کہلاتا ہے، وہاں جا کے تقریر میں کہا، میں نے کہا افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ میرے سامنے کہے تو اسی وقت یہی نوالا اس کے منہ میں لوٹا دوں کہ آپ کے بڑے نے اپنی تصنیفات میں انبیاء اور صحابہ کے خلاف قلم چلایا، وہ مسلک قابل قتل اور قابل ترک ہے، اور آپ کو کہا گیا کہ اس کو چھوڑو۔ میں نے یہاں اس کو کہا کیسٹ موجود ہے کہ آپ ان کتاب اور عبارات سے برت کا اعلان کریں جماعت کے امیر کی حیثیت سے، اور وہ لوگ زندہ ہیں سارے جن کی موجودگی میں میں نے ان کو کہا۔ تو آپ اگر اپنے مسلک کو قربان کر لیں تو ہدایت یافتہ ہو جائے گی، لیکن ہمارا مسلک تو الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا مکتبہ فکر، توحید اور سنت کا پلیٹ فارم، حنفی موقف، عین اسلام اور عین دین کا مقتضا ہے۔ ہمیں ایک حرف، ایک زبر زیر کے برابر آگے پیچھے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم منہج اعتدال پہ قائم ہیں، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ۔ علامہ آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں اس جگہ ایک شعر نقل کیا ہے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے باطل معبودوں کے سامنے سر جھکائیں، اور شعر نقل کیا اذا صافا صدیقوں کا من تو عادی، جب آپ کے دوست نے آپ کے دشمن سے اخلاص شروع کیا، فقد اعداء کا وانقطع الکلامی، اصل میں آپ کو جواب دیا ہے، آپ پیچھے ہٹے۔